نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کی نشانیاں پوری موجود تھیں، انجیل میں بھی موجود تھیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ اس لیے آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہودی مکہ مکرمہ میں آباد نہیں ہوئے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ سب قبیلے کہاں آباد ہوئے؟ مدینہ کے گرد۔ کیوں؟ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ جس علاقے کی نشانیاں بتائی گئیں وہ یہ علاقہ ہے، تو یہ انتظار میں تھے، مگر توقع ان کو یہ تھی کہ وہ آئیں گے تو ہماری ہی نسل سے آئیں گے، لڑی سے آئیں گے۔ اس لیے جب ان پر ذرا مشکل بنتی تھی تو یہ نبی آخر الزمان کی برکت سے دعائیں مانگتے تھے، بڑے شوق سے انتظار میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نسل کا بت توڑ دیا۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے تو ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ اوہو، ہم تو سمجھے رہے تھے کہ ہماری لڑی سے آئیں گے اور یہ تو دوسرے خاندان تھے۔ انہوں نے نعمت مانگی تھی کہ اے اللہ، جس نبی آخر الزمان کا آپ نے تذکرہ کیا اور ان کے صحابہ کا تذکرہ کیا، جو نعمتیں ان کو دینے کا وعدہ کیا، اے اللہ وہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ انا ہدنا الیک۔ تو وہ نعمتیں انہوں نے مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ نہیں، یہ نعمتیں تو ان کے لیے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہ فی التوراۃ والانجیل۔ اب جب ان کو یہ پتا چلا کہ وہ تو کوئی اور جماعت ہے اللہ کی پسندیدہ چنے ہوئے بندوں کی، اب ان کے دل کے اندر اس کا دکھ پیدا ہوا۔ چنانچہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ کرام سے اتنا حسد پیدا ہوا کہ کائنات میں حسد کی ایسی کوئی اور مثال مل نہیں سکتی۔ چنانچہ اس حسد کے اندر انہوں نے کیا کچھ نہ کیا۔ نبی علیہ السلام اگر دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں تو اوپر سے پتھر پھینکا شہید کرنے کے لیے، اگر کچھ کھانا چاہتے ہیں تو بکری کے گوشت میں زہر ملا کر بنا کر بھیجا شہید کرنے کے لیے، اور کچھ نہیں تو جادو ٹونا کے ذریعے دھاگوں پہ پڑ پڑ کے گرہیں لگا لگا کے کنویں کے پتھروں کے نیچے دبائی۔ اتنا حسد کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالآخر فرما دیا کہ میرے محبوب پناہ مانگو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ جتنا کمال بڑا ہوتا ہے اتنا حاسد کا حسد زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کمال کسی کو نہیں ملا، اسے ان جیسا، ان کے مخالفین جیسا حسد بھی کسی نے نہیں کیا۔ تو ان حاسدین کا سامنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کرنا پڑا۔ اپنے دل کا بغض نکالتے، راعینا، ہماری طرف دیکھیے، تو یہ دل کا بیر نکالنے کے لیے، غصہ نکالنے کے لیے راعینا کہتے، اے ہمارے چرواہے، اور پھر تنہائی میں جا کے ہنستے، دیکھو کیسے بنایا۔ نہ اللہ تعالیٰ بھی کھڑے ہیں، فرمایا کہ تم راعینا کہو ہی نہیں، قول انظرنا۔ ماشاء اللہ، ان کے پول کھلتے گئے سارے کے سارے۔
چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی مدد فرمائی اور بالآخر حق غالب آیا، مگر شروع سے یہ حسد جو ان کو پیدا ہوا یہ آج تک ان کو امت مسلمہ کے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔